تضيء الكون، ومعك أقرب إلى الله نكون. يا شهر المغفرة والخير، نحاول كيف نصبح غير، ونتجنب خطأ وتقصير، ونتلون بأجمل لون. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پیارے بھائیو، جب ہم رمضان المبارک کے روزے رکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد عید کی باری آتی ہے۔ مومن روزے دار مسلمان جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے مہینہ بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف کیا ہے یا مصروف رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس پہ بہت بڑا انعام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اتنی بڑی عبادت کا موقع عطا فرمایا کہ اس کی زندگی کے گناہ انشاءاللہ معاف ہو چکے ہیں، اور اس کے پاس اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے کہ جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر عمل جو ہے ابن آدم کا، اس کو میں نے 10 سے 700 گنا تک بڑھایا، لیکن اس کا اجر اور ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر، اس کا اندازہ بیان ہی نہیں کیا۔ فرمایا اس کا اجر میں بذات خود دوں گا۔ تو اس کے بعد جب مسلمان اس خوشی سے سرشار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جو اللہ نے تمہارے اوپر انعام کیا، تمہیں اس کی ہدایت نصیب فرمائی، اللہ نے رمضان کی توفیق دی ہے، تو اب یہ بھنگڑے نہیں ڈالنے، اب ڈانس نہیں کرنا۔ لوگ جب رمضان ختم ہوتا ہے تو ڈانس شروع کر دیتے ہیں یا گانا بجانا اور دھامے لگا لیتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، اللہ کی منشا اور مرضی کے خلاف ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان ختم ہوتا تو سورج غروب ہوتا تو صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ تکبیریں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اس عید کی اور رمضان المبارک کی جو درمیانی شب ہے اس سے تکبیریں شروع ہو جاتی، اور اس کے بعد اگلا جو عمل اور جو خوشی ہوتی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے عید کی شکل میں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو عیدیں ہیں اسلام میں صرف 2 ہیں، تیسری عید یا چوتھی جو بنائی گئی ہے وہ من گھڑت ہے، اس پہ انسان فوکس کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں، حالانکہ یہی عید ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور عید الفطر کی آج آپ کے سامنے میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا حکم کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے، بلکہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ فرض عین ہے، ہر مسلمان پر یہ فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو، سوائے مسافر کے، حالت سفر میں اس پر یہ عید جو ہے فرض نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کا مسجد میں یا عیدگاہ میں جہاں مسلمان، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشروع قرار دیا ہے کہ اس نماز کو، عید کی نماز کو صحرا میں ادا کیا جائے، اور کسی وجہ سے بارش یا گرمی یا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے جائز ہے، مشروع ہے کہ اس کو مسجد میں ادا کیا جا سکتا ہے، اور مسجد کے اندر مرد بھی حاضر ہوں گے اور عورتوں کو بھی آرڈر دیا جائے گا وہاں آنے کا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کے پاس برقع نہیں ہے یا کسی کے پاس اوڑھنی اور چادر نہیں ہے، وہ اپنی سہیلی سے لے اور مسجد میں حاضر ہو، اور عید میں اور عید کے خطبے میں، عید کی نماز میں اور عید کی جو دعا ہے مسلمانوں کی اس کے اندر شرکت کرے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو بھی حکم دیا ہے جو حیض کے ساتھ ہیں، جن پر نماز واجب اور فرض نہیں ہے، وہ بھی حاضر ہوں گی، اور مسلمان جب دعا کریں گے تو وہ دعا میں شریک ہوں گی۔ اور اس کا جو وقت ہے پیارے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عید الاضحیٰ ہے، چونکہ اس دن قربانی کرنی ہوتی ہے، تو اس دن اس کو جب سورج 1 نیزے تک ہو جائے تو عید الاضحیٰ ادا کرنی چاہیے، لیکن عید الفطر 2 نیزے تک جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، یعنی اچھی طرح واضح اور کلیئر ہو جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے عید الفطر ادا کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور آپ نے اس وقت بھی اس کو ادا کیا ہے۔ اور اسی طرح اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان غسل کرے، خوشبو لگائے، اور اچھے سے اچھا لباس جو اس کو میسر ہے،
نیا ہے تو الحمدللہ، نہیں تو صاف ستھرا لباس پہنے۔ البتہ عورتیں ایسا لباس نہ پہنیں جس میں زینت ہو، بلکہ وہ ایسا سادہ لباس اور بالکل پردے کے ساتھ جائیں، اور ایسا زیور نہ پہنیں جس کی آواز بار سنائی دے، اور اسی طرح ایسی خوشبو نہ لگائیں جو عورتیں جو ہیں دوسرے مردوں تک خوشبو جو ہے ان کو پہنچے اور وہ گناہ گار ہوں۔ اور وہ عید سے نکلنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا، بلکہ وطر تاک کھجوریں کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایک راستے سے تکبیریں بلند کرتے ہوئے جائیں گے اور عید پڑھ کے دوسرے راستے سے واپس آئیں گے۔ اور اسی طرح عید کی نماز جو ہے اس میں ٹوٹل 12 تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہے وہ 7 ہیں، اور دوسری میں تکبیر تحریمہ کے بعد 5 ہیں، اور اس کے بعد جو ہے خطبہ ہوگا، اور خطبہ بھی سننا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، البتہ فرض نہیں ہے، لیکن بہت ضروری ہے کہ وہاں بیٹھ کر واعظ و نصیحت سنی جائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عید کی نماز سنت کے مطابق ادا کرنے کی اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔